اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ کہنا کیسا؟ یہ کفر ہے، کیونکہ جب اس کو ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے مکان مانا۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی حاضر ناظر تو اللہ کی ذات ہے، کہ بھائی حاضر ناظر تو اللہ کی ذات ہے، یہ بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو صحیح جو بات ہے حضرت یہ ارشاد فرما دیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات حاضر و ناظر ہے اور تم حضور کو مانتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے یہ جملے کہنا۔ حاضر اور ناظر کا جملہ جچتا ہی ذات مصطفیٰ پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے علم کلام میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنے علم و قدرت سے موجود ہے۔ واہ 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 واہ۔ اللہ رب العالمین اپنی علم و قدرت سے موجود ہے۔ بالکل۔ مجھے یہ بتائیں جب غوث اعظم جو میرے آقا کی اولادوں میں ہیں وہ ارشاد فرمائیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں، تو جب حضور کی اولاد کی یہ شان ہے کہ پوری کائنات ان کی ہتھیلی پر ہے تو ذات مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی؟ کیا کہنے ہیں۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ 3 شخصوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور جہاں 5 آدمیوں کی سرگوشی ہو تو وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن اللہ سب ان کو بتائے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کچھ جہل نام نہاد مولوی ٹی وی چینل پر رمضان ٹرانسمیشن میں آ کر جو اپنی جہلانہ گفتگو کرتے ہیں، جن کا بیان ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر نہیں ہے۔ اب یہی عقیدہ ان کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، وہ کہتے ہیں وہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ اب میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں، حدیث سے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول خدا حاضر ناظر ہیں کہ نہیں۔ یہ جیلوں نے پتہ نہیں کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، کہاں سے اٹھ کے یہ ڈنگر آ جاتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو جو لانے والے ہیں وہی وہ ان سے بڑے ڈنگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ کاف میں فرماتا ہے اے بندے میں تو تیری شارک سے قریب ہوں۔ اب یہ پھر قرآن کے منکر ہو گئے، یہ پھر قرآن کی آیت سے انکاری ہو گئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب ہر بندے سے مخاطب ہے کہ میں تیری شارک سے قریب ہوں، شارک سے قریب سے مراد یہ ہے کہ جتنے ہی دنیا میں مومن ہیں، مسلمان ہیں، اب اللہ یا غیر مومن ہے، اب اللہ نے تو اس میں نہیں فرمایا کہ میں مومن شرک سے قریب ہوں یا غیر مومن کی یا غیر مذہب کی یا غیر مسلم شرک سے قریب ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تیری شرک سے قریب ہوں۔ اب الشرک سے مرید کیا؟ جتنے بھی دنیا میں بندے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک من حبل ورید، میں ہر بندے کی شرک سے قریب ہوں۔ تو کوئی بندے کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر نہیں ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ بندے میں تیری شارک سے قریب ہوں سورۃ کاف میں، تو پھر دنیا میں کیا جہاں جب بندے بس رہے ہیں اللہ تو ہر بندے کی شارک سے قریب ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر اپنے مقرر 2 نگہبان مقرر کیے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ نحل میں فرماتا ہے کہ میں نے تم پر ایک قرین مسلط کیا ہوا ہے، جو تم کرتے ہو تم سے وہ برے کام یا جو تمہاری سوچ ہوتی ہے یا جو تمہاری سوسائٹی ہوتی ہے وہ تم سے وہ کرواتا ہے، اور وہ بھی ہماری طرف سے ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں حدیث میں، مسلم بخاری میں حدیث ہے، 2 جگہ حدیث ہے، 2 متواتر حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں تھا تو میں نے 7 آسمانوں کے اوپر دیکھا کہ میں حوض کوثر پر ہوں۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کی حالت میں تھا، صحابہ سے بعد میں فرمایا میں نماز ہی کی حالت میں تھا، میں جنت کے جو انگور تھے گچھے تھے ان کو میں نے پکڑ لیا، اگر میں ان کو پکڑ کر لے آتا تو قیامت تک تم لوگ کھاتے، تم سے ختم ہی نہ ہوتے۔ اب ان جہلوں کو عقل نہیں ہے، یا تو یہ جہل ڈنگر کم عقل، یا تو یہ قرآن و حدیث سے ناواقف ہیں، تو یا جان کے ان کی توحید اور رسالت میں فرق ہے۔ ان باتوں میں سے 2 بات ایک ضرور ہے، یا یہ بغض توحید اور رسالت میں آ کر یہ ایسی جہلانہ گفتگو کرتے ہیں، تو یا ان کا نالج نہیں ہے، ان کی سٹڈی نہیں ہے ان کی۔ تو ایسے بندوں کو
میں استدعا کروں گا کہ جتنے بھی ٹی وی چینل والے ہیں جہلوں کو نہ ٹی وی پر بٹھایا کریں. جہلانہ گفتگو کریں گے تو آگے سے ان کو سننے والے جہل ہی بنیں گے. اب ان کی جہلانہ ان کی مہارت یا جہلانہ ان کی تبلیغ کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں. جتنے یہ مسلک نحو والے ہیں خاص کر میں ان کو تنقید کر رہا ہوں. ان کا لیول یہ ہے کہ یہ ان کی توحید بھی کمزور ہے, ان کی رسالت بھی کمزور ہے, ان کی امامت بھی کمزور ہے, ان کی فقہ بھی کمزور ہے. پہلے یہ اپنا یہ علاج کروائیں, اس کے بعد ایک اور یہ ان کے جو اندر جو بغض ہے اہل بیت کا. اب بخاری میں یہ حالانکہ میرا موضوع نہیں تھا لیکن میں کوٹ کرا دوں. حالانکہ بخاری نے اہل بیت کو مولا علی علیہ السلام کی فاطمہ زہرا سلام اللہ مولا حسن مولا حسین کو علیہ السلام مخاطب کیا ہے. اب انہوں نے بیچ میں جنہیں محمد علی مرزا بڑے بڑے جو ہیں جو بغض رکھتے ہیں انہوں نے رضی اللہ کا لقب دے دیا. اب ان کو پتہ بھی ہے رضی اللہ اور علیہ السلام میں فرق کیا. یہ کہتے ہیں جی علیہ السلام جو لقب ہے وہ ملائکہ کا ہے, اور یہ کہتے ہیں جی وہ تو جو اہل بیت ہیں وہ تو صحابہ کی مانند ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ. اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت ہے نا, جو میری اہل بیت ہے جس کی نص قرآن سے ثابت ہے وہ ہر ایک چیز سے پاک ہے, معطر ہے, نجس ان سے دور ہے. جیسے آیت تطہیر, یہ آیت مبالہ, یہ آیت مودت, یہ آیت خلیفتین. واخر دعوانا الحمدللہ مالنا البلاغ المبین. قاری, ذاکر, خطیب, عالم محمد رضا شاہ صحافی.